حضرت مولانا مفتی قادر السما صاحب ندوی طاقت برکاتہم العالیہ سے حرف التماس کرتے ہیں کہ آج تشریف لائیں اور اپنے موائل حسنہ سے سامعین کے قلوب کو منور مجلہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما صدق الله العظيم۔ پاکیزہ عقیدت یا تہذیب عطا کی، پاکیزہ عقیدت یا تہذیب عطا کی، تاریخ نہ بھولے گی یہ احسان محمد۔ الحمدللہ۔ بے مثل صحیفے کی طرح سینہ اطہر، بے مثل صحیفے کی طرح سینہ اطہر، جزدان کے مانند غریبان محمد۔ گھبرا کے مسلمان یہ کیا ڈھونڈ رہا ہے، گھبرا کے مسلمان یہ کیا ڈھونڈ رہا ہے، کیا چھوٹ گیا آج کے فرمان محمد۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، بزرگان ملت، میرے عزیز بچوں، کافی دیر سے پروگرام چل رہا ہے، تقریباً 30 سے 32 بچوں نے ثقافتی پروگرام پیش کیے، کسی نے تقریر کی شکل میں، کسی نے نعت اور حمد کی شکل میں، کسی نے ہندی تقریر کی شکل میں۔ تو کیفیت کے اعتبار سے بھی اور کمیت کے اعتبار سے بھی ماشاءاللہ بچوں نے بہت ہی عمدہ اور بہت اچھی تقریریں کی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ مکتب اور حفظ کے بچے نہیں بلکہ مڈل کلاس، ثانویہ اور علیہ کے، یعنی اوپر کلاس کے بچے، کالج کے سطح کے بچے تقریریں کر رہے تھے۔ تقریریں لمبی بھی تھی اور بہت معیاری بھی تھی، چونکہ الفاظ بہت مشکل تھے، اضافت والے الفاظ بھی تھے، اس لیے بعض جگہ بچے حروف کی ادائیگی میں یا اضافت کی ادائیگی میں ان سے کبھی کبھی غلطیاں بھی ہو جا رہی تھی۔ لیکن بحیثیت مجموعی بچوں نے جو پروگرام پیش کیے وہ بہت عمدہ، بہت ہی نرالا پروگرام ہوا۔ میں دل کی گہرائی سے اس مدرسے کے ذمہ داروں کو، خصوصاً مولانا شاہد صاحب کو، اور اس مدرسے کی تعمیر و ترقی میں دامے درمے قدمے سخنے جن لوگوں نے بھی حصہ لیا ہے، حافظ روان صاحب بھی ہیں، لیدری کے جتنے بھی لوگ ہیں، میں ان تمام لوگوں کے لیے دل کی گہرائی سے دعائیں کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے جذبات کو سلام کہتا ہوں کہ اس مختصر سی عمارت میں 35 بچے ہاسٹل میں رہ کے حفظ قرآن اور ناظرہ پڑھ رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ابھی یہ چھوٹا سا ادارہ ہے، ہر ادارہ شروع میں چھوٹا ہی ہوتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند جو آج دنیا کا ایک عالمی ادارہ مانا جاتا ہے، وہ جو ادارہ شروع ہوا ہے ایک طالب علم اور ایک استاد سے۔ ملا محمود استاد تھے اور محمد محمود نام کے طالب علم تھے، دونوں محمود تھے۔ اللہ کرے یہ ادارہ بھی اسی طرح ترقی کرے، اور محمود اور ملا محمود نے جس طرح وسعت اختیار کر لی، اس ادارے کا جو محل وقوع ہے، روڈ کے کنارے بھی ہے، گنگا کے کنارے بھی ہے، جس طرح گنگا
اپنے پانی کے شکل میں فائدہ لوگوں کو پہنچاتا ہے، انشاءاللہ یہ ادارہ علم اور تہذیب اور ادب کی شکل میں صرف جو ہے کوشامبی، پرتاپ گڑھ اور آس پاس کے اضلاع ہی کو نہیں بلکہ دور دور تک انشاءاللہ اس کا فیض پہنچے گا، اور جو بھی حافظ اور عالم یہاں بنیں گے اس ادارے میں جن جن کا جس طرح کی خدمات ہے اس کا ثواب ان کو بھی ملے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو میرا وقت ابھی ہے یہ تقریر کرنے کا بالکل نہیں ہے، کیونکہ مجھے بڑی ہارڈ اور مہنگی دوائی کھانی پڑتی ہے، لیکن ابھی میں نے دوائی استعمال نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے میرے اوپر ایک غنودگی بھی ہے، اس کو کھانا ضروری ہوتا ہے۔ آج میں تقریر نہ کر کے آپ حضرات کے سامنے چند منٹ میں ایک مذاکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مذاکرہ اتنا آسان ہوگا کہ اگر معمولی اور کم بھی یا بے پڑھا لکھا بھی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی میری بات سمجھ جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک انسان کے زندہ رہنے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پانی چاہیے اس کو کھانا چاہیے اور سانس لینے کے لیے ہوا چاہیے۔ اگر یہ 3 چیزیں انسان کو حاصل ہیں، میسر ہیں، تو انسان زندہ رہے گا، اس کے اندر حیات، حرکت اور حرارت پائی جائے گی، اس کے اندر فعالیت رہے گی، وہ اپنے فعالیت کی بنیاد پر تمام کام کو انجام دے گا۔ بغیر پانی، بغیر کھانے اور بغیر ہوا کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہم لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں ابھی ہفتہ 10 دن کے بعد عشرہ یا 12-13 دن کے بعد وہ مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ رمضان میں ہم لوگ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، پانی اور کھانا استعمال نہیں کرتے، تو ہماری حالت اور کیفیت کیسی ہو جاتی ہے؟ لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے، آرڈر ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی پہ ہم کو چلنا ہے تو ہم اس کے لیے تیار رہتے ہیں۔ لیکن مئی جون کے مہینے میں 15.5 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، تو اس وقت ہماری اور آپ کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ کیونکہ 15-15.5 گھنٹے پانی سے ہم دور رہتے ہیں، کھانے سے ہم دور رہتے ہیں۔ اور تعجب کی بات ہے کہ ایمان والے کو کتنی انرجی ہوتی ہے، کیسی طاقت ہوتی ہے کہ اسی دنیا میں ایسا ملک بھی موجود ہے جہاں 21 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، صرف 3 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، اس 3 گھنٹے میں مومن بندے کو مغرب بھی پڑھنا ہے، افطار بھی کرنا ہے، عشاء کی نماز بھی پڑھنی ہے، تراویح بھی ہونی ہے، تھوڑی دیر کے لیے راحت بھی لینی ہے، پھر فجر سے پہلے سحری بھی کھانی ہے، فجر کی نماز پھر پڑھیں گے۔ 3 سے 3.5 گھنٹہ مشکل سے ان کو آرام کرنے کا موقع ملتا ہے، اور 21-20 گھنٹہ وہ روزہ رہتے ہیں، وہ خوشی خوشی رہتے ہیں۔ تو جس طرح انسان کے زندہ رہنے کے لیے پانی ضروری ہے، کھانا ضروری ہے، ہوا ضروری ہے، اسی طرح انسان کو صحیح انسان بننے کے لیے، ایک متمدن انسان بننے کے لیے، ایک اچھا شہری انسان بننے کے لیے، ایک شریف اور خوددار اور مہذب انسان بننے کے لیے، اور ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم یہ سمجھ کر زندگی گزاریں، اس کے لیے علم بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے، کسی سے بھی پوچھا جائے کہ سب سے بھدی اور گندی گالی اور سب سے برا لفظ کیا ہے، تو میں تو یہ کہوں گا کہ کوئی کسی کو کہے کہ تم ان پڑھ، تم جاہل ہو، تم ناخواندہ ہو۔ اس لیے کہ اگر انسان کے اندر علم کی روشنی نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، ثقافت نہیں ہے، اور وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، تو کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے دنیا میں سب سے زیادہ ایمان کے بعد اگر کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ علم ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم نور، علم روشنی۔ آپ جگ جگ اندھیرے میں ہیں، اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا ہے، اندھیری رات ہے اور بجلی جل رہی ہو، بجلی کا کمکما اور بلب لگا ہو، اچانک لائٹ چلی جائے
اور آپ کو اپنے کمرے تک جانا ہے، اپنے گھر تک جانا ہے، آپ کیسے جائیں؟ لیکن اگر آپ کے پاس ہاتھ میں ٹارچ ہے یا موبائل ہے جس میں روشنی ہوتی ہے تو آپ روشنی جلائیں گے اور اندھیرے کو پھاڑتے ہوئے چیرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ تو اسی طرح انسان کو منزل پانے کے لیے، اپنے مقام کو پانے کے لیے، صحیح اور غلط کی تمیز کرنے کے لیے، برائی اور بھلائی میں فرق کرنے کے لیے، صراط مستقیم اور صراط غیر مستقیم میں امتیاز کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اور کون سا علم؟ جو اللہ کے نام سے ہو، جو رب کے نام سے ہو۔ ورنہ تو ابلیس کو بھی علم بہت زیادہ تھا، وہ تو بہت بڑا دعوے دار تھا کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، لیکن چونکہ اس کا علم اللہ کے نام سے نہیں تھا اس لیے وہ ضائع اور برباد ہو گیا۔ آپ کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں کہ علم کی انسان کو کتنی ضرورت ہے۔ آپ اپنا گھر بند کر کے سسرال چلے گئے یا کہیں اور چلے گئے، بیوی بچوں کو لے کے گھر میں تالا لگا دیا، سارے بلب بند کر دیے، آپ 20 دن 25 دن کے بعد گھر لوٹیں گے، جب دروازہ کھولیں گے تو ایسا نہیں کہ تھکے ہوئے ہیں فوراً بستر پہ لیٹ گئے۔ سب سے پہلے دروازے کے قریب کھٹکا ہوتا ہے، بٹن ہوتے ہیں، بلب جلاتے ہیں۔ کیوں بلب جلاتے ہیں؟ تاکہ کمرے میں روشنی ہو جائے، کہیں بستر پر کوئی موذی جانور تو نہیں ہے، کوئی سانپ اور بچھی تو نہیں ہے، تو روشنی بتا دیتی ہے کہ کوئی موذی جانور تو نہیں ہے، سانپ تو نہیں ہے، بچھی تو نہیں ہے، کوئی اور ایسا موذی جانور تو نہیں ہے جو ہم کو ڈنک مار دے اور ہماری زندگی ختم کر دے۔ تو بجلی اور بلب کا کام کیا ہوتا ہے کہ نقصان سے، پریشانی کی چیزوں سے، تکلیف دہ چیزوں سے انسان بچ جائے۔ تو یہی حال علم کا ہے کہ جس طرح روشنی سے انسان مصیبت اور پریشانی سے بچتا ہے، علم کے ذریعے بھی انسان مصیبت سے، پریشانی سے، تکلیف سے بچتا ہے اور وہ اپنی آخرت بھی بنا لیتا ہے اور علم کی روشنی سے اپنی دنیا کو بھی بنا لیتا ہے۔ اس لیے غور کیجئے آپ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو فاصلہ ہے وہ 550 سال کا تقریباً ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کے حالات کیا تھے؟ یہاں تک برائی تھی کہ باپ کے مرنے کے بعد لوگ اپنی ماں سے، بڑا بیٹا ماں سے شادی کر لیتا تھا۔ بعض لوگوں نے اس پہ کلام کیا ہے کہ سگی ماں سے نہیں کرتا تھا، سوتیلی ماں سے کر لیتا تھا۔ ممکن ہے کچھ لحاظ ہو، کچھ حیا ہو، کچھ شرم ہو کہ سگی ماں سے نہ کرتا ہو، لیکن سوتیلی ماں سے کر لیتا ہو، یہ بھی تو حرام ہے، غلط بات ہے۔ ماں تو ماں ہے۔ اتنی برائی تھی کہ بیٹی کا پیدا ہونا عار سمجھا جاتا تھا۔ بیٹی پیدا ہو تو بعض قبیلے اتنے درندے بن گئے تھے کہ اس کو زندہ دربود کر دیتے تھے۔ کبھی ماں چھپا کر کہیں اور تربیت کر لیتی تھی، بچی بڑی ہو گئی 10 سال 12 سال کی، باپ کو معلوم ہوا کہ بچی بڑی ہو گئی ہے اور بیوی نے چھپا کے کہیں اور اس کو رکھ دیا تھا، تو اس بچی کو وہ باہر لے جا کے قبر کھود کر وہ دفن کر دیتے تھے زندہ۔ اتنی سنگ دلی تھی۔ بعض صحابہ نے تو ایمان لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی رودات جو سنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے کہ اچھا تم نے یہ حرکت بھی کی تھی۔ اگر اسلام کا یہ اصول نہیں ہوتا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام پرانی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، تو تم بہت بڑے مجرم اور خاطی ہوتے۔ چلو اسلام کے صدقے میں تمہارے اس جرم کو اللہ نے معاف کر دیا۔ کیا برائی نہیں تھی؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ 40 سال تک کی لڑائی ہوتی تھی۔ تمہارا جانور اونٹ پہلے پانی پی لیا، لڑیں گے۔ تمہارے قبیلے کے لوگوں نے پہلے فائدہ اٹھا لیا، تم سے لڑیں گے۔ بات پہ وہ لڑائی کرتے تھے، ہر طرح کی برائیاں۔ بلکہ حالت یہ تھی کہ مرتے وقت یہ وصیت کرتے تھے کہ بیٹا فلاں قبیلے سے لڑائی ہے، ہماری جنگ ہے، مرتے دم تک تم اپنی اولاد کو بھی وصیت کرنا کہ اس لڑائی کو ہم ختم نہیں کریں۔ ایسے حالات میں تاجدار مدینہ حضرت عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت ہوئی وہ للہی تربیت تھی، وہ ربانی تربیت تھی، وہ آسمانی تربیت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، کہ میری تربیت میرے رب نے کی،
فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے میری تربیت کرائی، اور جب کسی کی تربیت رب کرے، خود اللہ کسی کی تربیت کر دے تو دنیا میں اس سے بڑھ کر کسی کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیسی ہوئی تھی؟ من جانب اللہ، چونکہ آخری نبی خاتم الانبیاء سرور الانبیاء آپ کو بننا تھا، آپ کی تربیت کیسے ہوئی تھی اس کی ایک مثال دیتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی ایک موقع پر تعمیر ہو رہی تھی، کچھ دیواریں بوسیدہ ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 7 یا 8 سال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا خانہ کعبہ کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے، تو حضرت عباس نے یا حضرت حمزہ جو آپ کے چچا تھے انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی پتھر اپنے سائز سے جتنا اٹھا سکتے ہیں اٹھا کے پہنچاؤ، چونکہ تمہارا بدن، آپ کا بدن بہت نازک ہے، جو ازار پہنے ہو نا وہ ازار اٹھا لو اور کندھے پہ رکھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ ازار کو اٹھائیں، جیسے اٹھانا ہی چاہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا، رب نہیں چاہتا تھا کہ آخری نبی تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے صدر کو اس عمر میں بھی کوئی دیکھ سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ بے ہوش ہو گئے، کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، چچا بھی ذی ہوش تھے، سمجھ گئے کہ آگے چل کر اس ہونہار بروے کی چکنی چکنی باتیں ہوں گی، یہ بڑا بڑا انسان بنے گا، اس لیے جو ہے ان کے صدر کو اٹھانا بہت بھاری ہوا اور یہ بے ہوش ہو۔ ایک اور واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بچپن ہی میں یتیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیدا مادر شکم ہی میں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ جو ہے وہ دنیا سے رحلت کر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض رشتہ داروں کے ساتھ اپنے ننیہال گئے تھے، مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ میں کوئی میلہ ٹھیلا تھا، کوئی پروگرام تھا، جیسے آج کی دنیا میں آرکیسٹرا ناچ گانا ہوتا ہے نا، جہاں لڑکے لڑکیاں ناچتے ہیں، رات رات بھر کا پروگرام تھا، کوئی خوشی کی ایسی محفل سجی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار میں سے بعض بچوں نے کہا کہ محمد مکہ سے آئے ہو، بہت دور سے آئے ہو، اور وہاں یہ سب پروگرام نہیں ہوتا ہے، مدینے میں یہ آج پروگرام ہوگا، ناچ گانے ہوں گے، آپ بھی چلو دیکھنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پروگرام کی طرف گئے۔ اس محلے کی طرف یہ پروگرام ہو رہا تھا جدھر انصار برادری کے لوگ اوس اور خزرج آباد تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پروگرام تھا اس کے قریب ابھی نہیں پہنچے ہیں، 12-14 سال کی عمر نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تکان محسوس ہو رہی ہے، مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، آپ لوگ جاؤ، اس چبوترے پہ میں تھوڑا آرام کر لیتا ہوں۔ رات کا وقت تھا، 7-8 بجے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چبوترے پر گئے اور سو گئے، اور اتنی گہری نیند آئی، اتنی گہری نیند آئی کہ صبح کو اس وقت اٹھے جبکہ سورج کی روشنی بہت تیز ہو گئی اور انسان برداشت جب نہ کر پائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھلی۔ اس درمیان نہ کسی آپ کے ماموزاد بھائی یا کسی اور رشتہ دار کو اللہ نے ان کی مت مار دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جگائے اور اس پروگرام کی طرف لے جائے۔ یہ تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی من جانب اللہ ہوئی تھی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، کہ میری تربیت میرے رب نے کی ہے اور کیا خوب تربیت کی ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں جو موجود ہیں یہاں اور آپ تمام حضرات سے میری درخواست ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں کہ ان کو ناچ سے، گانے سے، میلے سے، ٹھیلے سے اور ہر وہ بازار کی چیزوں سے جہاں گندگی ہو، خرافات ہو، ناچ ہو، گانے ہو، بے حیائی ہو، بے شرمی ہو، جو ہے آنکھوں کو بری طرح سیکنا ہو، گندی چیزوں کا دیکھنا ہو، ہمارے بچے بھی ان چیزوں سے دور جائیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاولاد یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے تو فطرت کے مطابق پیدا ہوتے ہیں،
ہیں، بچے تو سیدھے سادھے پیدا ہوتے ہیں، بچے تو بھولے بھالے پیدا ہوتے ہیں، بچے تو معصوم پیدا ہوتے ہیں، بچے کی دل کی تختی تو صاف ہوتی ہے، وہ تو اسلام کی فطرت کے مطابق پیدا ہوتے ہیں، وہ تو اسلامی جو ہے اصول اور ضابطے کے تحت پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں باپ جیسے ہوتے ہیں بچے ویسے ہی ڈھل جاتے ہیں، باپ یہودی ہوتے ہیں تو بچے بھی یہودی بن جاتے ہیں، باپ جو ہے وہ نصرانی ہوتے ہیں تو بچے بھی نصرانی بن جاتے ہیں، باپ جو ہے اگر جو ہے بت پوجنے والے ہوتے ہیں تو پھر بچے بھی ویسے بن جاتے ہیں، باپ اگر آگ پرست ہوتے ہیں تو بچے بھی آگ پرست بن جاتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، سرپرستوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت نیک خطوط پر کریں، اسلامی تربیت کے مطابق کریں۔ ہمارے مدرسہ کنڈا میں ایک بچہ پڑھا، دور کیا، آگے کی تعلیم نہیں حاصل کی، عربیہ اول تک پڑھا، پھر وہ دارالعلوم دیوبند کی طرف چلا گیا کیونکہ ان کے ماموں وغیرہ وہاں سے فارغ تھے تو ندوی نہیں ہو سکا وہ، تو وہ اپنی ماں کی پہلی اولاد، ان کی والدہ رمضان میں حمل سے تھی اور 9واں مہینہ چل رہا تھا، بڑی نیک خاتون میرے رشتے کی بھی ہیں، تو اس عورت نے تقریباً 11 قرآن ختم کیے رمضان المبارک، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ جو بچہ میرے بطن سے پیٹ سے پیدا ہوگا میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گا، اور اے اللہ تجھ سے میں التجا کرتی ہوں کہ میرا بچہ 10 یا 11 مہینے میں، جب میں نے 11 قرآن ختم کیے 11 مہینے میں حافظ قرآن بھی ہوئے۔ اللہ دعاؤں کو سنتا ہے، بس مسترد کی دعا سنتا ہے۔ آپ وہ کیفیت پیدا کر لیں، آپ اپنے اندر وہ یقین پیدا کر لیں، آپ اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کر لیں، وہ صدق پیدا کر لیں۔ قبولیت کی گھڑی تھی، رمضان کی رات ہوگی، تراویح کا وقت ہوگا، سحری کا وقت ہوگا، تہجد کا وقت ہوگا، اس عورت نے اس خلوص سے دعا کیا، وہ بچہ 9 سے 10 مہینے میں حافظ قرآن، اور بہترین حافظ قرآن ہے، بہترین عالم دین ہے، اور استحضار یہ ہے کہ وہ سینکڑوں حدیثوں کو بیک وقت سنا سکتا ہے روایت کے ساتھ۔ اللہ نے ایسی ذہانت سے نوازا ہے۔ آج بھی اگر عورتیں یہ طے کر لیں کہ ہم اس استقرار کی کیفیت کے ساتھ، مستر کی کیفیت کے ساتھ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو ضرور سنتا ہے، لیکن وہ یقین، وہ کیفیت ہونی چاہیے۔ پچھلے سال رمضان سے پہلے میری اچانک بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، ہارٹ اٹیک 2 بار، مہینوں ہاسپٹل میں رہا، ڈاکٹر بھی نا امید تھے کہ یہ پیشنٹ بچنے والا نہیں ہے، آخری جو علاج ہو سکتا ہے وہ بھی کر دیا گیا، لیکن اللہ کو زندہ رکھنا تھا۔ میرے لیے دعائیں والدین کی، اساتذہ کی، میرے طلباء کی، میرے ساتھیوں کی، میرے اسٹاف میں جو لوگ ہیں، جس درد سے انہوں نے دعا کی کہ ابھی میں ندوے گیا تھا تو ایک استاد، ہمارے استاد باضابطے کے تو نہیں ہے لیکن استاد ہی کے درجے میں ہے، مولانا مشید السلام صاحب ندوی جو یہاں نائب محتمم بھی رہے، برجستہ ان کی زبان سے مجھ کو دیکھ کر یہ جملہ نکلا کہ مولوی قبل الزمان تم کو جمہور کی دعائیں لگی ہے، تم کو جمہور علماء کی سب کی دعائیں ملی ہیں کہ اللہ نے تم کو دوبارہ نئی زندگی دی۔ اس لیے ہماری زندگی میں دعاؤں کا کثرت سے اہتمام ہونا چاہیے۔ میرے بڑے والد مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بزرگ تھے، اللہ والے تھے، اللہ نے دین دنیا خوب نوازا تھا، 103 سال کی عمر میں انتقال ہوا، 12 سال تک ان کو اولاد نہیں ہوئی، 12 سال کے بعد میں ایک لڑکی، پھر 12 سال کے بعد ایک لڑکی، پھر 2 لڑکیاں تھیں۔ ایک بار وہ ہمارے دادا کو نہلا رہے تھے، سردی کا زمانہ تھا، میں بہت چھوٹا سا تھا، 84 یا 85 کی بات ہوئی، تو میرے بڑے ابا مولانا ادریس صاحب اللہ غریق رحمت کرے، نہلاتے صابن لگا رہے ہیں، بدن رگڑ رہے ہیں، گرم پانی کیے ہوئے ہیں، رونے لگے۔ میرے دادا حاجی عطا الرحمان صاحب نے پوچھا ادریس روتے کیوں ہو بیٹا، کیوں رو رہے ہو؟ مجھے نہلانا تم کو تکلیف ہو رہی؟ کہا نہیں ابا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج آپ بوڑھے ہیں، میں جوان ہوں آپ کا بیٹا، میں آپ کو نہلا رہا ہوں، کل میں بوڑھا ہوں گا تو مجھے کون نہلائے گا؟ کہا بیٹا تم نا امید نہ ہو، جو باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خدمت والا پیدا کر دیتا ہے۔ ادھر نانا کے دادا ہمارے دنیا سے رخصت ہوئے، 84-85 کی بات ہے، ادھر بڑی امی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1.5 سال کے اندر اولاد سے، لڑکے کی اولاد جو نعمت سے نوازا۔ آج وہ اس بچے کی عمر
42-44 سال ہے اور انہوں نے بھی اپنے والد کی خدمت کی. دعاؤں کا اہتمام ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. دعا وہ عبادت کا مغز ہے. آج ہم دعا ہی نہیں کرتے ہیں, ہم اللہ سے مانگتے ہی نہیں. اللہ سے دل سے مانگنا چاہیے. اللہ ہماری دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی ہم بنائے گا. دعاؤں کا اہتمام ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. تو میری مائیں بہنیں ہیں, مولانا شاہد صاحب کا کہنا ہے کہ تربیت کے حوالے سے بھی گفتگو ہونی چاہیے. میں ایک مثال دے کر پھر کچھ اور 5 منٹ ضروری باتیں کر کے اپنی بات ختم کروں گا. علامہ اقبال کا آپ سب لوگوں نے نام سنا ہوگا. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری, پھر سارے جہاں سے اچھا پوری ہندوستان میں گایا جاتا ہے. علامہ اقبال اتنے عظیم مفکر, اتنے بڑے اسکالر, اتنے بڑے دور اندیش, اتنے بڑے دانشور کیسے بن گئے؟ ان کے والد وکیل تھے, سرکاری وکیل جس کو پیشکار کرتے ہیں یا جوڈیشری میں کام کرتے تھے. تو علامہ اقبال کی والدہ کو اپنی شوہر کی آمدنی پر شک تھا کہ وکالت کا پیشہ ہے, جھوٹ کو سچ, سچ کو جھوٹ. حالانکہ وہ تو تہجد گزار آدمی تھے ان کے والد, وہ ایسا نہیں کرتے تھے, بڑے نیک, بڑے ولی صفت انسان تھے اور قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے. لیکن ان کی اہلیہ کو اطمینان نہیں تھا اور وکالت کا پیشہ تو لوگوں نے گندا کر دیا. حالانکہ وکالت تو خدمت کی چیز ہے, یہ انسانی زندگی کا ایسا حصہ ہے کہ جس کے ذریعے خوب انسان خدمت کر سکتا ہے, اس کا معاوضہ بھی لے سکتا ہے. لیکن آج سب سے زیادہ گھٹیا پیشہ وکیل کا ہے. شاعر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. آپ کورٹ کچہری جاتے ہیں, تحصیل جاتے ہیں, کیا حالت ہے وکیلوں کی, کس طرح اپنے موکل کو پریشان کرتے ہیں. بہرحال علامہ اقبال کی والدہ کو اپنے شوہر کی آمدنی پر شک تھا, اطمینان نہیں تھا. جو بھی وہ پیسے کما کر گھر میں دیتے تھے وہ غریبوں میں ادھر ادھر بانٹ دیتی تھی اور وہ خود جو ہے سود کاٹتی تھی, چرخہ کاٹتی تھی اور اس پیسے کو جو ہے اپنے اوپر خرچ کرتی تھی, علامہ اقبال پر خرچ کرتی تھی, اپنے شوہر پر خرچ کرتی تھی. کبھی کبھی وہ زج سے ہو جاتے تھے, ان کے شوہر ناراض بھی ہوتے تھے. کہا آپ لاکھ ناراض ہوں, آپ کو کھانے کی کمی ہے, آپ کو کھانا نہیں ملتا ہے کیا, ہم محنت کر کے آپ کو کھلائیں. وہ سارا پیسہ بانٹ دیتی. علامہ اقبال کی عمر جب مکتب میں جانے کی ہوئی, دیکھیے تربیت کا فائدہ کتنا ہوتا ہے کہ 100 مکتب میں پڑھ رہے ہیں علامہ اقبال. ایک دن دیر سے پہنچے, استاد نے پوچھا کہ اقبال دیر سے کیوں آئے؟ تو اقبال نے کیا جواب دیا تھا کہ اقبال دیر ہی سے آتا ہے. یعنی اقبال مندی, عروج, ترقی, بلندی فوراً نہیں آتی ہے, وہ چیز دیر ہی سے آتی ہے. کیا حکیمانہ جواب دیا. بہرحال جب وہ طفل مکتب ہوئے تو علامہ اقبال کے لیے پیسے کی ضرورت پڑنے لگی. کاپی چاہیے, پینسل چاہیے, قلم چاہیے, کتابیں چاہیے, اسکول کی فیس چاہیے. تو ان کے پاس جتنی زیورات تھے, ان کی امی کے پاس, علامہ اقبال کی امی سب بیچ دیا. بکری پالنا شروع کیا, اس دودھ کو بھی کچھ فروخت کرتی تھی اور علامہ اقبال کو پلاتی تھی. علامہ اقبال جب بڑے ہوئے اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ ان کی ماں نے ان کی کیسی تربیت کی اور حلال و حرام کا کتنا انہوں نے جو ہے احتیاط کیا کہ جو ہے حلال روزی سے تربیت ہو, حرام روزی سے تربیت نہ ہو, اور تربیت میں کتنی جو ہے انہوں نے مشقت برداشت کی. تو علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا اپنی ماں کی شان میں کہ مکالمات فلاطوں نہ لکھ سکی, لیکن مکالمات فلاطوں نہ لکھ سکی لیکن اسی کے بطن سے ٹوٹے شرار افلاطون. کہ ایک عورت جو ہے افلاطون تو نہیں بن سکی, سقراط اور بقراط تو نہیں بن سکی, امام ابو حنیفہ, امام غزالی, امام شافعی تو نہیں بن سکی, ابن تیمیہ تو نہیں بن سکی, لیکن دنیا میں جتنی عظیم ہستیاں پیدا ہوئی ہیں سب اسی ماں نے پیدا کیا. اسی ماں کی گود سے جو ہے وہ بچے پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا میں اپنا نام روشن کیا. یہ خراج عقیدت پیش کیا تھا علامہ اقبال نے جب اپنی والدہ کے نام کہ مکالمات فلاطوں نہ لکھ سکی لیکن اسی کے بطن سے ٹوٹے شرار افلاطون. اس لیے آج کے زمانے میں تعلیم بھی ضروری ہے اور تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے. جب تک تربیت نہیں ہوگی ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی ہے. وہ کیا بن جائیں گے ہم اور آپ کہہ نہیں سکتے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سال بھر کے بعد لوٹے دعوت دے کے, تبلیغ کر کے, بہت خوش نظر آ رہے تھے, بہت شاداں تھے, بہت فرحاں تھے, چہرے پہ انبساط اور خوشی کی لکیریں نمایاں تھی.
ماں بوڑھی ماں نے پوچھا کہ معین الدین سلام کلام کے بعد بڑے خوش نظر آ رہے ہو، چہرے پہ بڑی حشاشیت اور بشاشیت ہے، کیا بات ہے؟ کہا اماں اس بار میں نے جو دعوت دی، تبلیغ کا کام کیا، لگ بھگ 70,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول، اور تقریباً 1.5 لاکھ مسلمان جو نام کے مسلمان تھے، وہ اسلام اور کلمہ تک نہیں جانتے تھے، انہوں نے میرے ہاتھ پہ توبہ کیا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ کمال تو میرا ہے کہ جب تم روتے تھے اور تم 1 سال کے تھے، شیرخارگی کے دن تھے، تو میں تمہیں رونے دیتی تھی، اور میں جلدی سے اٹھ کے وضو کرتی تھی، 2 رکعت جلدی سے نفل نماز پڑھتی تھی، اور نفل نماز پڑھ کے مختصر دعا کرتی تھی، پھر تم کو اپنے سینے سے لگاتی تھی اور جس درمیان میں دعا کرتی تھی کہ اے اللہ میرے اس بچے معین الدین کو ولی بنانا، مبلغ بنانا، ان کے ذریعے سے اسلام کی جو ہے خدمت کرانا، یہ جو ہے اسلام کا مبلغ بنے۔ وہ دعائیں قبول ہوئی، اس کا صدقہ ہے کہ اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اتنے لاکھوں لوگ تمہارے ہاتھ پہ توبہ کیا۔ حضرت مخدوم بہاری شرف الدین یحییٰ بہاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اپنے بچے کو بغیر وضو کر کے جو ہے دودھ پلایا ہو۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ خاص طور سے حمل کے ایام میں پردے کا پورا اہتمام کریں، تلاوت کا زیادہ اہتمام کریں، کلمہ اور اذکار زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اپنے بچوں کو جو ہے بہترین تربیت دیں، ان کا عقیقہ کرائیں، اور جو ہے ان کے نام سے صدقہ اور خیرات کرتے رہیں۔ اگر بچے بگڑ جائیں تو خود صدقات اور خیرات جو ہے اللہ کی راہ میں کریں کہ اے اللہ اس کی برکت میں میری اولاد کو نیک بنا دے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ تربیت ضروری، دوسری چیز تعلیم۔ میں نے آپ کو بتایا کہ تعلیم کتنی ضروری ہے۔ تعلیم سے صرف انسان مہذب ہی نہیں بنتا، شریف ہی نہیں بنتا، تعلیم کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی اپنی حیثیت، اپنا مقام، اپنا ویلو بنا لیتا ہے۔ بس آخری 2-4 منٹ کی باتیں میں کہوں گا، میں خود اب زیادہ بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ میرے گاؤں کا ایک بچہ، 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، میرے والد صاحب مجھے یہ واقعہ سناتے تھے۔ ایک بچہ، اس کا نام تھا عبد القادر، اتنا غریب گھرانہ تھا، اور وہ بچہ ایسے غریب گھر کا بچہ تھا کہ اس کے گھر میں، خاندان میں اگر دوپہر کا کھانا کسی طرح ہو جاتا تھا تو رات کا کھانا نہیں ملتا۔ اس گھر کی عورتیں خاندان کے دوسرے گھر میں کام کرتی تھی، چکی چلاتی تھی، آٹا پیستی تھی، گیہوں پیستی تھی، اور جو گھر کے بچے ہوتے تھے بڑے، وہ دوسروں کے جانور چلاتے تھے۔ تو عبد القادر 9 سال کا تھا یا 7 سال کا۔ ہمارے بڑے نانا مولانا جلال الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کہا عبد القادر یہاں آؤ، تم کب تک یہ جانور چلاؤ گے؟ جانور بن جاؤ گے۔ ایسا کرو تم یو پی چلے جاؤ، پچھم اس کو بولا جاتا ہے، ہمارا گھر جھارکھنڈ ہوا، تم اتر پردیش چلے جاؤ، اور جب تک پڑھ نہیں لینا گھر واپس نہیں ہونا۔ کہا مولانا صاحب ہم تو جانتے بھی نہیں کیسے جائیں، کب کرایہ میں دیتا ہوں، تم بھاگ کر چلے جاؤ، اور جب تک عالم نہیں بننا لوٹ کر نہیں آنا۔ بڑے لوگ پیشانی سے پہچان لیتے ہیں۔ پیسہ دیا اور وہ بچہ بھاگلپور میں ٹرین پہ بیٹھا اور بلند شہر پہنچا۔ اس درمیان ان کے گھر کے لوگ میرے نانا سے لڑنے لگے کہ بچہ کھو گیا، غائب ہوا تو آپ کا بچہ لے لیں گے، فلاں کو لے لیں گے۔ کہ بھائی گھبراؤ نہیں، وہ بچہ پڑھ کر آئے گا، تمہارے خاندان کی تقدیر بدل دے گا۔ وہ بچہ گلاوٹھی قصبہ گیا، بلند شہر کا قصبہ ہے، محتمیم صاحب سے ملا، 9 یا 11 سال عمر تھی۔ کہا کہ مولانا میں پڑھنے آیا ہوں، میرے گھر کی حالت ایسی۔ کہا بیٹا تم یہیں رہو، اور جب تک مولانا نہیں بن جانا، عالم نہیں بن جانا، جانا نہیں، تمہارا پورا خرچہ پوری کفالت میں کروں گا۔ وہ طالب علم عبد القادر وہاں طالب علم بن کے رہا، اور 24-25 سال کی جب عمر ہوئی، ہمارے ابا بتاتے تھے کہ 17 یا 18 سال کی عمر میں عالم ہو کر وہ پھر 18 سال کے بعد لوٹا۔ ابھی گھر لوٹے ہی نہیں تھے کہ 2 مہینے کے بعد سرکار نے پیشکش کیا کہ ہائی اسکول میں اردو اور فارسی کی جگہ خالی ہے، آپ استاد بنیں۔ تعلیم کی تاثیر دیکھیے کہ میں نے ان کو دیکھا
کہ اپنی زندگی میں آخری عمر تک ان کے پیچھے ہم جمعہ کی نماز پڑھے، 5 وقتہ نماز پڑھے، ہائی اسکول سے وہ ریٹائر کیے، بہترین مکان بنائے، حج کیے، اہلیہ کو حج کرائے، دونوں ان کے بیٹے بھی ریٹائر کر گئے ہیں۔ آج اس گھر کا یہ حال ہے کہ گاؤں کے سب سے جو متمول چند گھرانے ہیں ان میں سے ان کا بھی گھرانہ ہے، 4 پہیہ بھی ہے، 2 پہیہ بھی ہے، حاجی بھی ہے، ماسٹر بھی ہے۔ ایک دم ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ 2 پیڑھی قبل جو ہے اس گھر کی ایسی حالت رہی ہوگی کہ جو ہے کھانے کے لیے ترستے ہوگی۔ یہ تعلیم کی وجہ سے یہ تبدیلی ہے، انقلاب ہے۔ میں تو کہتا بھی ہوں اور آپ کو سمجھاؤں کہ آج اس گھر میں یعنی سیمنٹ اور سریا اور بالو اور گٹی وغیرہ وہ سب ڈیلر بھی ہے ایک پوتا ان کا، اور جس گھر میں کبھی چائے نصیب نہیں ہوتی ہوگی آج اس گھر میں 4 کلو 5 کلو دودھ کا روزانہ چائے، چونکہ وہ کسٹمر آتے رہتے ہیں، دکانیں بھی ہیں، کئی دکانیں ہیں، اللہ نے ایسی تبدیلی پیدا کی۔ اور صرف ایک مثال میں نے دیا، میرے گاؤں میں ایسی کثرت سے مثالیں ہیں کہ وہ گائے چراتے تھے، جانور چراتے تھے، پرانے زمانے کی وہ بات ہے۔ ہمارے نانا نے کسی کو دیوبند بھیجا، کسی کو سہارنپور بھیجا، کسی کو کانپور پٹکا پور بھیجا، پڑھ کر گئے، سب سرکاری نوکری میں گئے۔ آج ان سب کا خاندان بہت متمول ہے اور بہت ہی جو ہے پیسے والا ہے، لگتا نہیں ہے کہ کبھی ماضی میں یہ لوگ غربت کا شکار ہیں۔ تعلیم سے صرف انسان شریف نہیں بنتا، صرف دین ہی نہیں آتا، دنیا بھی بن جاتی اور وہ مہذب بن جاتا ہے، ان کے لباس سے، ان کے بول سے، ان کی گفتار سے، ان کی کردار سے سماج میں اس کا ویلو اور وقار ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بس آخری بات کہوں کہ میرے گاؤں میں ابھی 2 مسجدیں بن رہی ہیں، کتنا خرچہ ہے، لاگت ہے، وہ تو نہیں بتاؤں گا۔ پہلی منزل میں 700 لوگ نماز پڑھیں گے، کتنی بڑی مسجد ہوگی، کتنا بڑا ایریا ہوگا۔ اور دوسری مسجد بھی تقریباً اتنی بن رہی ہے، 2 منزلہ مسجد۔ اس مسجد میں جو بھی لاگت ہے وہ سب گاؤں کے لوگوں کی ہے۔ تقریباً 250 ہمارے گاؤں میں سرکاری ٹیچر ہوں گے، بلکہ زیادہ ہے، پرائمری میں، مڈل اسکول میں، ہائی اسکول میں، اور لیڈیز جو اسکول ہے گرلس اسکول میں، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں 3 4 2 سرکاری ٹیچر نہ ہوں۔ اور ایسا نہیں کہ وہ اسکول کے پڑھے ہیں، اکثر مدرسے کے پڑھے، ندوی ہیں جو کنڈا سے پڑھ کے گئے، بلکہ کنڈا سے جو بھی پڑھ کے گئے کوئی نہیں بچا جس کی سرکاری ملازمت ہائی اسکول میں نہ ہو، کالج میں۔ تو آج ہم کیوں محتاج نہیں ہوئے دوسرے گاؤں کی رسید چھپوائیں اور مسجد کے لیے بھیک مانگے، چندہ کریں کہ آپ دیجئے؟ گاؤں کو ہم نے تعلیم یافتہ بنایا، ہم نے متمول بنایا، تعلیم کی طرف ہم نے توجہ دی، ایک بچے کو گھر سے باہر نکالا۔ بولتے ہیں وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا، عزت انہیں ملی جو وطن سے نکل گیا۔ کچھ بننا ہے تو گھر کو بھی چھوڑنا پڑے گا، آپ کو کالج، یونیورسٹی، مدرسے کا رخ اختیار کرنا پڑے گا۔ آج کروڑوں کی جو ہے مسجد بن رہی ہے، گاؤں والے تیار۔ میں نے گاؤں والے کی عورتوں سے اپیل کی تھی کہ سیمنٹ کا تقریباً 850 پیکٹ بوری کا خرچہ ہے، میری خواہش ہے کہ عورتیں جو ہے اس کا انتظام کریں۔ چند نوجوان گھر گھر تک گئے اور تقریباً 4.25 لاکھ روپیہ صرف عورتوں نے دیا اپنی بچی کے نام، ایصال ثواب کیا اپنے خاندان کے لوگوں کے نام۔ کیوں؟ یہ تعلیم کی وجہ سے یہ تبدیلی ہے، تعلیم کی وجہ سے یہ ماحول بدلا۔ آپ کا یہ کڑا مانک پور کا جو علاقہ ہے بہت تاریخی علاقہ ہے، یہاں اسلامی اسٹیٹ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو سب سے پہلے پرکے تھے، سید شیخ الاسلام سید قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ اسی علاقے میں دلی سے آئے تھے۔ یہاں کی پرانی تاریخ ہے، آج بھی آپ تاریخ کھنگالیں گے تو کڑا مانک پور کی بڑی تفصیلات ملتی ہیں۔ یہ بہت متبرک ایک طرح سے علاقہ ہے، یہاں بڑے بڑے بزرگان دین جو ہے یہاں مدفون ہیں۔ آج بھی یہ علاقہ زرخیز ہے، یہاں کے بچے جو نعت پڑھتے ہیں، جو حمد پڑھتے ہیں، آواز میں جو تاثیر ہے، اگر تھوڑی سی ہم اور آپ محنت کر لیں، اس علاقے میں جو زرخیزی ہے وہ علم اور تہذیب پھر دوبارہ ہم جو ہے اپنے اندر پیدا کر لیں تو انشاءاللہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی، یہ علاقہ روشن ہو جائے گا، نمایاں ہو جائے گا، اور ایسی ہی تبدیلی یہاں بھی آ جائے گی جیسی تبدیلی ہمارے علاقے میں، ہمارے گاؤں میں آئی ہے کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو علم اور مال اور دولت کسی اعتبار سے پیچھے ہو۔ اللہ نے خوب نوازا ہے، تو تعلیم آپ خود بھی حاصل کریں، اپنی اولاد کو بھی تعلیم دلائیں، اور یہ جو
بچوں کو بہت جلدی بمبے بھیج دیتے ہیں، سعودی بھیج دیتے ہیں اور فلاں بھیج دیتے ہیں، یہ بہت اچھی چیز نہیں ہے۔ کوشش کیجئے کہ ایک ٹائم کم کھانا کھائیے، سادہ کھانا کھائیے، کمزور کپڑے پہن لیجئے، کم قیمت کپڑا پہن لیجئے، لیکن اپنی اولاد کو تعلیم دلائیے، پہلے دینی تعلیم دلائیے، پھر ان کو عصری تعلیم دلائیے۔ اسلام کوئی فرق نہیں کرتا کہ صرف یہ پڑھاؤ اور وہ نہیں پڑھاؤ، اسلام چاہتا ہے اچھا ڈاکٹر بھی ہو، اچھا حافظ بھی ہو، اچھا عالم بھی ہو، اچھا انجینئر بھی ہو، ہر ایک کی ہم کو ضرورت ہے، ہم ہر میدان میں نمایاں ہوں۔ میرے دوستوں بزرگوں، اب میرے اندر ہمت بھی نہیں ہے، اب وہ طاقت بھی نہیں کہ مزید کچھ باتیں آپ کے سامنے کہوں، بس یہی کہوں گا کہ جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ یہ ہمت اور توفیق بخشے کہ آپ اس ادارے کی دامِ دل میں قدم سخن تعاون فرمائے۔ آج یہ 2 کمرے کی شکل میں ہے، کل یہ ایک بڑا ادارہ ہو جائے، عظیم ادارہ ہو جائے، اور کڑا اور مانک پور کی تاریخ پھر دوبارہ بدلنے میں اس ادارے کا اہم کردار ادا ہو۔ ہم شاہد بھائی کے لیے بھی اور جمرہ اراکین کے لیے بھی دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیب سے جو ہے مدد فرمائے، اور آپ حضرات بھی جتنا ممکن ہو سکے اس ادارے کے لیے بھرپور تعاون کریں۔ 2 کمرے میں 35 بچے جس میں اکثر حفظ کے ہوں، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ سب کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میری خواہش ہے کہ مولانا شہر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اس مبارک مجلس میں جو باتیں کہی گئیں، اے اللہ ان سب پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ ایک پرچی آئی ہے، امیرہ اسماعیل پور اور نسیمہ بانو، یہ دونوں بیمار ہیں، اے اللہ ان سب دونوں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ تمام مساجد مدارس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ غیب سے سارے انتظامات فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو اے اللہ ہر طرح سے قوت اور استحکام بخش دے۔ اے اللہ اس کو علم کے لیے کا فیض کا جو ہے سلسبیل یہاں سے جاری فرما دے۔ اے اللہ جہاں جو لوگ بیٹھے ہیں مرد اور عورتیں، ہم سب کی جملہ اور جائز خواہشوں کو پوری فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی دے دے۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جو بھی دعائیں مانی ہیں ہم سب کا حصہ اس میں نصیب فرما۔ جن شرور و فتن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہیں، اے اللہ ہم سب کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا خوب آتا ہے، اے اللہ اپنی شان کے مطابق دے دے۔ اے اللہ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلغلہ نصیب فرما، غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ذلت کے بعد اے اللہ عزت کے بعد ذلت نہ دینا، اے اللہ عروج کے بعد زوال نہ دینا۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی دے دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا